آقا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء حبیب کبریا مدینے دے تاجدار ساری کائنات دے سردار شب اسرا دے دلہا حسنین کریمین طیبین طاہرین دے نانا جان تہاڈے اور میرے آقا لجپال نبی احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم آپ دی پاک اور طیب بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً تبرکتاً درود اور سلام پیش کرنے تو بعد سامعین احباب آپ احباب دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیا کریمہ اس دا ایک جز تلاوت کیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ خلاق کے عالم مینوں حق سچ بیان کر کے توانوں اور مینوں اسی سب نو سن سنا کے عمل دی استقامت عطا فرمائے۔ دوستان عزیز، میں بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید تو آپ احباب بخوبی جان دیو کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شان عظمت تسی تمامی دوست احباب جو ہے سماعت فرما رہے ہو، اور اے وقت دی ضرورت بھی ہے اسی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی جو شان جو عظمت جو مقام ہے، جس طریقے دے نال اللہ دے قرآن نے مصطفیٰ دے فرمان نے دسیا بحمدللہ تعالی اسی طرح لوگوں تک پہنچانے ہیں۔ اسی ہر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہاں نو مننے بھی انہاں دی شانہ انہاں دے احکامات جو اللہ دے قرآن نے اور تواڈے اور میرے آقا لجپال نبی نے فرمایا اس دے مطابق اسی انہاں دے مقام نو تسلیم کرنے ہیں۔ دوستان عزیز، الحمدللہ اسی حق چار یار والے بھی اسی ہر صحابی نبی جنتی اس دے بھی قائل ہاں۔ یہ ساڑا عقیدہ بھی یہی ہے کہ مصطفیٰ دا ہر غلام جو ہے وہ جنتی ہے۔ مصطفیٰ دا ہر صحابی رسول جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے مقام شانہ عظمتاں رفعتاں بلندیاں عطا فرمائیاں نے وہ مصطفیٰ دا صدقہ رب نے انہوں نے عطا فرمائیاں نے وہ اس قابل اور لائق سن۔ میرے نبی دے غلاموں، ساڑے اس وقت دے اندر اس دور دے اندر افضلیت سیدنا صدیق اکبر اور اولیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس دے متعلق کچھ ایسے لوگ نے انہوں نے من گھڑت اور اپنی طرفوں جو ہے ایسے عقائد پال لینے کہ جنہ دا نہ تو قرآن دے نال تعلق ہے نہ نبی دے فرمان دے نال تعلق ہے۔ اسی کہنے اگر کسی معاملات دے اوپر اعتراض ہے وہ بیٹھ کے قرآن دے نال یا نبی دے فرمان دے نال اپنا مسئلہ حل کر لوے۔ اگر اس بندے دے اپنے عقل یا اپنی سمجھ دے مطابق اور افضلیت والیاں باتیں کرے او جناب سانو آ کے ورگلان دی کوشش کرے تو پھر جڑا قرآن تو حدیث ہے وہ سب تو اعلیٰ ہے۔ جڑے قرآن تے حدیث نو جان دے نے وہی سب تو اعلیٰ ہوندے نے۔ تو پھر اسی تو پہلے قرآن دیکھنا ہے نا، ایتھے کسی دی سمجھ بوجھ یا کسی دا کوئی ایسا معاملہ تو نہیں نا دیکھنا، پہلے تو دیکھنا ہے نا اللہ دے قرآن دے اندر ہے مسئلہ یا نبی دے فرمان دے اندر ہے مسئلہ۔ اگر کوئی بندہ ایک گل کرے بھی قاری صاحب نے حضرت مولا علی نو پہلا نمبر نہیں صدیق اکبر نو پہلا نمبر دیتا ہے تے جناب اسی جمعہ نہیں پڑھنا، میں نہ 100 بسم اللہ کوئی نماز نصیب نہ ہوئے تو ہٹے، اسی تے قرآن نو دسنا یا مصطفیٰ دے فرمان نو دسنا ہے۔ اسی نہ اپنے جمعہ نو بہتر سمجھنے نہ نمازہ نو بہتر سمجھنے اسی تے اللہ دا قرآن اول رکھے ہے، مصطفیٰ دا فرمان اول رکھے ہے۔ بحمدللہ تعالیٰ پچھلا جمعہ بھی جو ہے یہی موضوع سی، یہی ساریاں گلاں سن۔ قرآن تے حدیث دے وچوں ثابت کیتا ہے، عربی عبارات دے نال مصنفین دے نام دس کے حدیثاں دے حوالہ جات دے کے نمبر دس کے دسیا ہے۔ پھر بھی اگر کسی نو کوئی اعتراض ہوئے تو میری حدیثاں دا جواب جو ہے
اسی طریقے دے نال عطا کر دے، مینوں دس دے، میں جناب منن تیار ہاں، ورنہ ساڈے واسطے جو افضلیت ہے وہ اللہ دا قرآن ہے یا نبی دا فرمان ہے، مصطفیٰ دا فرمان ہے، اور اہل سنت و جماعت دا اس کلے تریر چک موتی والا نہیں، بلکہ پورا جو ہے غلامان مصطفیٰ دی جو ہے یہی شدا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ بلا فصل نے مصطفیٰ تو بعد جو خلافت ہوئی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر نے ملی ہے، حضور تو بعد جو ہے جو صحابی رسول مقام اور افضلیت عطا ہوئی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر نے ملی ہے، حضور تو بعد جو اولیت ہے وہ سیدنا صدیق اکبر تو ہے۔ یا تسی یا کوئی اور کہے بات غلط ہو سکتی ہے، اگر مصطفیٰ خود فرمان افضل البشر بعد الانبیاء فرمان کے نبیوں تو بعد اگر کوئی انسانہ دے اندر افضل ہے تو سیدنا صدیق اکبر دی ذات بابرکات ہے۔ پوری انسانیت دے اندر سب تو اعلیٰ جنہوں میرا نبی فرما رہے ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ساڈا تو کسی نال کوئی رولا ہی نہیں ہے، ساڈا اس معاملے دے اندر جھگڑا ہی نہیں ہے، یہ تو ساڈا عقیدہ ہے، یہ تو الحمدللہ ساڈا عقیدہ ہے، اسی کسی جہل والا یا کسی پھنڈا والا عقیدہ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ دے حدیثاں والا عقیدہ، رب دے قرآن والا عقیدہ ہے۔ الحمدللہ سامعین محترم، خلاق عالم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر کئی مقامات دے اوپر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شانہ، آپ دے عظمت اور آپ دے مقام نو جو ہے وہ اجاگر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو میں شرنامہ کلام آیا کریمہ تلاوت کیتی ہے، اس آیا کریمہ دے اندر خلاق عالم نے ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ توجہ کرنا، کسی بھی نبی نے کسی صحابی نو جو ہے قرآن دے وچ کسی صحابی دا ذکر نہیں ہے، کسی بھی صحابی دا ان الفاظ دے اندر کہ انہوں صحابی دا لفظ جو ہے بولیا گیا ہوئے، واحد سیدنا صدیق اکبر دی ذات ہے کہ جنہوں اللہ دا قرآن بھی فرماندا اذ یقولو لصاحبہ اذ یقولو لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو میرے نبی دے غلامو، اے آیا کریمہ سفر ہجرت دے متعلق جو ہے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے سفر ہجرت اور بالخصوص غار ثور دی طرف جو ہے جد رسول اللہ نے اپنی ہجرت فرمائی، تو اس وقت اے اللہ دا قرآن غار ثور دے اندر نبی علیہ السلام تے نازل ہویا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت فرمایا اس غار دے اندر دو ہی سن، ایک نبیان دا سردار سی تے ایک صحابہ دا سردار سی، ایک نبیان دا سردار سی تے ایک صحابہ دا سردار سی۔ امام و صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ، اچھا خدا دی قسم اٹھا کے نا ممبر مصطفیٰ تے بیٹھا، اب میری ویڈیو بھی بن رہی ہے جمعے دی، میں چیلنج کرنا وا جیویں دا ذکر اہل سنت و جماعت صحابہ کرام دا یا مصطفیٰ دا کردے نے نا، کسی مذہب کسی فرقے چ کوئی ماں نے پتر ہی نہیں جمیا جیڑا ایویں دا کر سکتا ہوئے۔ الحمدللہ ببانگے دوہل اور حق بیانی جو ہے نا یہ واحد اہل سنت و جماعت دے مون الفبدی اور وہی کردے نے، لوگ لکا کے چھپا کے ڈرا کے تمکا کے پتہ نہیں کدھر باتاں لے جاندے نے، ایک واحد اہل سنت و جماعت نے جڑے یا اللہ دے قرآن نو سہارا مندے نے یا مصطفیٰ دے فرمان نو سہارا مندے نے، یہ اہل سنت و جماعت ہے، اور صرف جو ہے یہ سنیت ہوتے ہی اللہ تعالیٰ دا فضل عظیم ہے۔ تو میرے نبی دے غلاموں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں سفر ہجرت فرمایا اس دے اندر دو ہی سن، ایک نبیان دا سردار ہے اور ایک امت دا سردار ہے۔ جڑا نبیان دا سردار ہے وہ امام الانبیاء ہے، جڑے امت دے سردار نے وہ سیدنا صدیق اکبر دی ذات بابرکات ہے۔ دو ہی بندے غار دے اندر نے، تو اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرمایا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام انہاں دے ولیاں دا ذکر قرآن دے اندر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ دے زمانے دے جو ولی سن انہاں دا ذکر اللہ دے قرآن دے اندر وہ موجود ہے۔ اصحاب کہف غار والے لوگاں دی آپس دے اندر گفتگو ہوئی کہ غار دے اندر کنے سن، کوئی کہندا 7 سن، کوئی کہندا 6 سن،
کوئی کہندا 5 سن تے کوئی کہندا جناب 8 نے. یہ نہیں پتا غار وچ ہے بھی نے. اللہ نے قرآن دے اندر بھی فرمایا اگر 4 نے تے 5واں کتا ہے، اگر 6 نے 7واں کتا ہے، اگر 7 نے تے 8واں کتا ہے. قرآن دے اندر بھی ہے سیقولون ثلاثۃ رابعہم وقلبہم ویقولون خمسۃ. یعنی قرآن دے اندر بھی سورۃ الکہف دے اندر ایک ترتیب موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دسیا نہیں کنے سن. رب تو جانتا ہے نا، اللہ نے تو ہر کچھ دا پتا ہے، لیکن رب نے بھی نہیں دسیا کنے سن. بات ابہام دے اندر رہی، شک دے اندر رہی. لوگاں دے جس تک پہنچ ہوئی انہیں 19 سرچ فرمائی بھی 2 نے 4 نے 8 نے 7 نے 10 نے. بہرحال اے اختلاف جاری رہا. اچھا ہن اللہ ہی بہتر جانتا اس غار دے اندر کنے نے. لیکن جدو غار ثور دا ذکر آیا نا تو اللہ تعالیٰ نے حرفاں تے ضمیراں دے اندر بار بار ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نو لوگوں دی طبیعت دا بھی پتہ ہے. کوئی اے نہ کہے غار وچ 1 سی، کوئی اے نہ کہے غار وچ 3 سن. اللہ تعالیٰ نے حرفاں تے ضمیراں دے اندر بار بار فرمایا کہ غار ثور ہے تے ہے بھی وچ 2 ہی نے. کیونکہ یہ ہن محبوب دی گل ہے نا، یہ ہن محبوب دے یار دی گل ہے نا، یہ یار غار دی بات ہے نا، یہ وفادار دی بات ہے نا، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بات ہے نا. تو ہے بھی غار ہے بھی غار ثور ہے. اللہ حرفات ضمیرہ دے اندر واضح کر کے فرما رہے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ تعالیٰ حرفات ضمیرہ اصحاب کہف دی تعداد دے اندر شک ہو سکتا ہے، لیکن غار ثور دی تعداد دے اندر شک نہیں ہو سکتا. بعض دوست جو ہے نا انہوں نے خیال ہے غار ہیرا افضل ہے کہ غار ثور. تو اس سلسلے دے اندر سمجھن والی گل یہ ہے کہ دونوں غاراں بڑیاں متبرک نے. غار ہیرا دے اندر قرآن دی پہلی آیت نازل ہوئی ہے اقرا. غار ہیرا قرآن دا نزول اور افتتاح ہوا ہے، لیکن غار ہیرا دا ذکر قرآن دے اندر موجود نہیں ہے. غار ثور وہ غار ہے جس دا قرآن دے اندر ذکر ہے اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار سن. اس تو مراد غار ثور ہے. غار ہیرا اور غار ثور دے اندر ادھر بھی 2 ادھر بھی 2، لیکن غار ہیرا دے اندر امام الانبیاء اور حضرت امام الملائکہ حضرت جبرائیل نے، غار ثور دے اندر امام الانبیاء اور امت سردار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ دی ذات بابرکات ہے. ادھر بھی 2 نے، ادھر بھی ہستیاں 2، لیکن غار ہیرا دا جو ذکر ہے نا وہ قرآن دے اندر موجود نہیں ہے. نام لے کے قرآن دے اندر نہیں دسیا گیا کہ غار ہیرا، لیکن غار ثور دا ذکر قرآن دے اندر موجود ہے. ساڈے عقیدے دے وچ وہ بھی غار افضل ہے، وہ بھی افضل ہے. اتھے بھی مصطفیٰ نے، اتھے بھی مصطفیٰ نے، وہ بھی غار افضل والا ہے اور غار ثور بھی افضل و اعلیٰ ہے. قرآن دستا ہے اور عقیدہ دس رہے ہے کہ غار ہیرا بھی افضل و اعلیٰ، ہر کوئی مندا بھی ہے، سارے دا اتفاق بھی ہے. رولا تے غار ثور دے پہندا ہے نا آ کے. تے اللہ تعالیٰ نے کیویں واضح کر کے دستا ہے غار ثور سی، بندے 2 سن، ایک مصطفیٰ سن، ایک مصطفیٰ دا یار سی. فرمایا 2 ہی لوگ سن اس غار دے اندر. تو میرے نبی دے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول لصاحبہ، جدوں وہ اپنی ساتھی نال فرما رہے ہیں. ساتھی واسطے عربی دے اندر نا کئی لفظ استعمال ہوندے نے، لخلیلہ، لجلیسہ، لانیسہ، لرفیقہ، لحبیبہ، کئی لفظ نے. عربی دے ایک لفظ 70 جو ہے نا اندے معنی مفہوم اندے جناب او آ جاندیاں نے باتاں. سارے عربی تے الفاظ نے، کوئی بھی لگا لو. لرفیقی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ساتھی واسطے کئی الفاظ تو بعد لصاحبہ استعمال کیتا. باقی سارے لفظوں دے اندر ساتھی ہونا ثابت ہے، لصاحبہ دے اندر صحابی ہونا ثابت ہے، لصاحبہ دے اندر صحابی ہونا ثابت ہے. تو جدوں صحابی ہونا بھی ثابت ہویا، ساتھی ہونا بھی ثابت ہویا، یہ دونوں چیزاں رلیاں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر بھی فرمایا اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول لصاحبہ، جدوں وہ فرما رہے سن اپنے صحابی دے انہوں، یعنی جدوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے صحابی نو فرما رہے نے
تمام مفسرین کرام فرماندے نے باقی تمام صحابہ دی صحابیت جو ہے وہ حدیث تو یا تفسیر تو تاریخ تو ثابت ہے، لیکن پوری تاریخ صحابیت دے اندر اعزاز اور خصوصیت سیدنا صدیق اکبر نو ہے کہ آپ دی صحابیت دا ہونا اے اللہ دے قرآن دے وچوں ثابت ہے، اے خوش نصیب صحابی ہے میرے نبی دے غلامو۔ اور اگر کسی صحابی دی صحابیت دا کوئی انکار کرے گا تو گمراہ ہوئے گا۔ کوئی بندہ کسی صحابی دی صحابیت دا انکار کرے گا تو وہ بندہ گمراہ ہوئے گا۔ جڑا سیدنا صدیق اکبر دی صحابیت دا انکار کرے گا وہ کافر اور مرتد ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر جو ہے انہوں نے اعزاز شان اور مقام عطا فرمایا ہے۔ میرے نبی دے غلامو، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہجرت دا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات طیبہ دا سب تو خطرناک سفر ہے، اور خطرناک سفر دے اندر جڑا ساتھی ہوئے نا وہ وفادار ہونا چاہیے ہے۔ سفر جتنا بھی کٹھن ہوئے، سفر جتنا بھی مشکل ہوئے، اگر ساتھی وفادار ہوئے تو سفر دی مشکلات جو ہے انسان وہ برداشت کر جاندہ ہے۔ سفر کتنا آرام دے کیوں نہ ہوئے، سفر کتنا سکون دے کیوں نہ ہوئے، تے جے جناب ساتھی ہی نہ چنگا ہوئے تے سکون بھی سارا برباد ہو جاندہ ہے۔ بندے رات دا دو ہوئن، ایک بندے کو پیسے ہوئن، دوجا بندہ نال چور ہوئے، رات بڑی سکون دے ہوئے، گرم ہیٹر چل دے ہوئن، گرم کمبل موجود ہوئن، انی گرمی دے اندر انہوں نیند نہیں آئے گی، پتہ ہے میرا ساتھی چور ہے، میں نقصان ہو سکتا ہے، میرا کم خراب ہو سکتا ہے، کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ وفادار نہیں نہ ہے۔ بندہ وفادار ہوئے، رات دا وقت ہوئے، سردی دی لہر ہوئے، ٹھنڈک موجود نہ ہوئے تے ساری رات بڑی سکون دی گزر سکتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ نال اللہ ساتھی بڑا وفادار ہے، نال اللہ ساتھی بڑا وفادار ہے۔ تو میرے نبی دے غلامو، رسول اللہ دا سفر جو ہے بڑا خطرناک ہے، لیکن مصطفیٰ دا یار اتنا ہی زیادہ وفادار ہے۔ رسول اللہ دا جو یار غار ہے وہ نبی دا اوہ ہی وفادار ہے۔ سفر جتنا مرضی خطرناک ہویا، سفر جتنا مرضی ڈرونا ہویا، سفر جتنا مرضی مشکل ہویا، رات دی تاریخی دا ہویا، کافراں دے جھرمٹ وچ ہویا، دشمناں دے عین مقابلے دے اندر ہویا، دشمناں دی تلواراں بے نیام ہویا، حضور دی تلاش دے اندر نے وہ اندھے ہوئے پھردے نے کہ مصطفیٰ نو نعوذ باللہ شہید کرنا ہے، حضور نو جو ہے شہید کرنا ہے، اندھے ہوئے پھردے نے۔ میرا نبی بھی جا رہے ہیں تو نال صدیق اکبر بھی جا رہے ہیں، کیونکہ حضور نو سیدنا صدیق اکبر دی وفات دے اوپر مان ہے، مصطفیٰ نو صدیق اکبر دی وفات دے اوپر غرور ہے۔ حضور جانتے نے سفر جتنا بھی خطرناک ہوئے گا اگر ساتھی وفادار ہے تو اللہ سفر دے اندر آسانیاں عطا فرما دے گا۔ میرے نبی دے غلامو توجہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس وقت ایک وقت آیا میرے نبی نے فرمایا کہ ایک دن اسی سفر ہجرت واسطے جانا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے ادو تیاریاں شروع کر دیتی ہیں، آپ فرماندے نے آج جانا ہے، کل جانا ہے۔ دو اونٹنیاں سیدنا صدیق اکبر نے تیار فرمائیاں، ایک بڑی خوبصورت فربا بڑی پیاری، اور ایک ماڑی جی ماڑی اپنے واسطے سونی سرکار واسطے سیدنا صدیق اکبر نے تیار فرمائیاں۔ روزانہ رات نو صدیق اکبر جاگ دے نے کدھر اج نہ حکم آ جائے، اج نہ حکم آ جائے میرے نبی دے غلامو۔ پھر ایک دن آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سفر ہجرت کا ارادہ فرمایا، تو جدو ارادہ فرمایا نا تو میرے نبی دے کول مولا علی موجود نے، مولا علی موجود نے، رات دا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر دا ارادہ فرمایا، حضرت علی کھڑے ہوئے، فرمایا علی کدھر؟ یا رسول اللہ تواڈے نال جانا، تواڈی حفاظت کرنی ہے۔ فرمایا علی سو جا، اے بستر ہی سو جا۔ فرمایا علی اے بستر تے سو جا۔ یا رسول فرمایا علی اس بستر تے سو جا، اے امانتی ابو لہب دی انہوں دیکھئے، اے امانتی اتبا دی انہوں دیکھئے، اے فلان دی انہوں دیکھئے، او کافران دی امانتہ مصطفیٰ دے کل موجود نے، او من دے سن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسلام دی دعوت دینے نے جو صادق اور امین آئے نے، اسلام دی دعوت دینے نے جو صادق اور امین ہے، پر دین وچ بڑے سخت نے، کہندے نے بتاں نو نہیں پوجنا، بت خدا نہیں ہے، غلط کام نہیں کرنے، عمل نہیں کرنا۔ ان جو صادق بھی ہیں امین بھی ہیں، وہ مندے سن، ایک کافر بھی مندے سن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی نے، محبوب امین بھی نے، جیڑی یہ چیزاں دیتیاں جاندیاں نے حضور انہاں دی حفاظت کرتے ہیں،
میرے نبی دے غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی نو فرمایا اس بستر تے لیٹ جاؤ، اور اس وقت دے اندر کہ باہر دشمن ہون اندر مولا علی ہون تے مصطفیٰ ہون، حضور فرمان علی لیٹ جا، اے علی لیٹ جا۔ اس وقت دے اندر مولا علی نو سلانا یا حکم فرمانا علی تو اتھے لیٹ جا تے مولا علی دا ٹھہرنا، اے بھی معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت علی فرماندے نے لوگوں میں اللہ دی عزت دی قسم ہے جیڑی سفر ہجرت دی رات میں نیند آئی نا سکون والی، فرمایا ایہو جی دوبارہ میں رات نہیں ملی۔ لوگوں پوچھے علی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جی مصطفیٰ خود فرما گیا سن علی سویرے انہوں دیاں امانتاں دے کے آ رہی نے، فرمایا میں نہ رکھیا سامان تے ستا میرے ہوش ہی نہیں، فرمایا جتنا سکون جو ہے مولا علی نو مصطفیٰ دے بستر تے آیا ہے نا اور اس رات آیا ہے، فرمایا مولا علی نو کدی اتنا سکون نہیں آیا جو اس رات سکون میسر ہویا ہے۔ فرمایا حضور فرما گیا سن علی تینوں کوئی شہید بھی نہیں کر سکتا، سویرے امانتہ دے کے آنی نے، سویرے انہوں نے امانتہ پہنچا کے آنا ہے۔ حضرت مولا علی فرمایا جب دشمن بالکل قریب ہے نا، بالکل قریب ہے، دروازہ کھٹکانا چاہا، حضور نے دروازہ کھول دیتا۔ اسی کسی نے ویکھ لیے دروازہ بند کرنے پاویں بٹے بھی کوئی مارے جائے جو مرضی کھڑکاؤ دروازے بند، وہ پتہ ہے بھائی باہر نکلیں گے موت ہے، اسی دروازے بند کر کے لکنے واہ میرے نبی دی شان، حضور دی بارگاہ ہے تے کافرہ جی دروازہ کھڑکان دا ارادہ کیتا ہے، میرے نبی نے این موقع دے دروازہ کھولیا، رسول اللہ نے ریت دی مٹھی بری تے نال سورہ یاسین دی تلاوت شروع فرمائی، سرا وچ باندھے گا تے میرے نبی لنگ دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سارے کھڑے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازے صدیق اکبر تے پہنچے، اجے میرے نبی دے قدم دی آہٹ ہوئی، صدیق اکبر نے دروازہ کھولیا، فرمایا صدیق تو؟ فرمایا یا رسول اللہ جدو تسی فرمایا سی نا جانا ہے، یا رسول اللہ میں تو دن دی رات کدی ستا ہی نہیں ہاں، میں ہر رات انتظار کرنا کہ مصطفیٰ ہونا آ جائے، ہون جانا ہوئے گا، ہون جانا ہوئے گا، ہون جانا ہوئے گا، یا رسول اللہ میں تو ہر رات آ کے کھڑا ہو کے انتظار کرنا ہوا۔ میرے نبی نے فرمایا صدیق اللہ دا حکم ہے، حضرت صدیق اکبر نے سواریاں پیش فرمائیاں، حضرت صدیق اکبر نے سواریاں پیش فرما کے آپ روانہ ہوئے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روانہ ہوئے، جا رہے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خیال کرتے ہیں، کدی سجے کدی کھبے کدی اس طرف جو ہے آپ دیکھتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر طرف جو ہے آپ خیال کرتے رہے، کدھر کافر جو ہے ادھروں نہ آئے، کافر ادھر نہ ہے، کافر ادھر نہ ہے، کافر ادھر نہ ہے، ہر طرف جو ہے صدیق اکبر رسول اللہ دے گھوم گھوم کے جا کے غار ثور دے قریب پہنچے، غار ثور دے قریب پہنچے، ایک راستے دے اندر ایک جگہ آئی کہ جس جگہ دے اوپر سیدنا صدیق اکبر پیچھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اگے تشریف فرما نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اگے نے، سیدنا صدیق اکبر پیچھے دیکھنا ہے، منظر دیکھنا ہے، ایک کافر آیا، وہ سیدنا صدیق اکبر نو جان دے، وہ آ کے حضرت سیدنا صدیق اکبر دے نال کلام کیتا، کہنے لگا کہ اے صدیق اب تواڈے اگے کون ہے، اگے تواڈے کون ہے؟ ہن جدو یہ بات ہوئی نا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر دا بہت بڑا امتحان ہے، ایسا امتحان کہ اس امتحان نو دیکھنے واسطے فرشتیاں نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی، مولا اج یار غار جو ہے اج دیکھ رہا اج صداقت نو بچاندے نے یا رسالت نو بچاندے نے، اگے مصطفیٰ ہے خود صدیق ہے، اج دیکھ رہا اج صداقت بچ دی ہے یا رسالت بچ دی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر دا منظر دیکھیا، فرشتے اجازت منگی، یا اللہ اجازت ہوئے اسی بھی شامل ہو جائیے، جا کے دیکھنا چاہنے ہیں۔ صدیق اکبر جواب کیا دینے نے، وقت بالکل تھوڑا ہونا دا، کیونکہ کوئی بندہ سوال کرے اے صدیق اگے کون ہے بھی پوچھا والا دشمن۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تسی نہیں جان دے، فرمایا تسی نہیں جان دے، کیا مطلب ہے؟ فرمایا انہوں نے سارا زمانہ جان دے، وہ تسی نہیں جان دے، یہ کون نے؟ انہیں کہہ دی نہیں اسی نہیں جان دے۔ فرمایا سنو پھر، رجل یہدی السبیل، فرمایا میرے رہبر ہو، رہنما نے، مینوں راستہ دکھان والے نے، فرمایا تو میرے رہبر جا رہے نے، میرے رہنما جا رہے نے، فرمایا مینوں راستے دی ہدایت دینے والے جا رہے نے۔ انہاں سمجھیا راستہ غار ثور دا،
راستہ مدینے دا انہاں اور راستہ سمجھیا، لیکن صدیق اکبر نے اور راستہ فرمایا میرا راستہ دکھان والے، فرمایا اچھا صدیق اکبر تیرے نال نے؟ فرمایا جی یہ میرے نال نے۔ اللہ دے فرشتے نے فرمایا یا الہ الامین صدیق اکبر دی صداقت بھی صدقے جائیے، آج اگر صدیق اکبر جھوٹ بول دے تو صدیق نہ رہن دے، کیونکہ صدیق وہی ہے نا، صدیق وہی ہے جڑا کدی جھوٹ نہ بولے۔ تو صدیق دے منن والا وہ گل تے جھوٹ بولے، ہاں جی، وہ کہے میں مسیتے بیٹھا ہاں نہیں تو تینوں میں سیریس بات ہے گل کوئی ہور کرنی سی، لے بھائی اور یار مسیتے کی ہے تو باہر کی ہے، جڑا رب مسیتے وہی باہر ہے، جڑے منکر نکیر مسیتے نے وہی باہر نے۔ میں مسجد بیٹھا نہیں تو ویدہ میں کردا کی ہاں، وہ اللہ کے بندے مسجد بھی یہی ہے باہر بھی یہی ماحول ہے، جدہ رکھ کہ تو ہر وقت سوچ کہ تینوں خدا دیکھ رہے ہے، تیرا نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے، قیامت والے دن تیرے ہاتھ میں ہوئے گا، پہلے گال کڈنی پھر بندے نو بلانا، پہلے منہ نو پیڑا کرنا پھر گل کرنی، تو جی اگلا غصہ کر جائے تو پھر سوریاں کر دے پھرنا، جی مذاق کی آکھے ہے، کسی نے گال کٹ کے مذاق کی آکھے، انہیں انسلٹ کر کے جی میں مذاق کیتا ہے، انہوں کی کچھ کہہ کہ میں مذاق کیتا ہے، کتنا جناب عجیب و غریب اسی اپنا ماحول اور معاشرہ بنا رہے ہیں، کیسی تربیت کی طرف چل پائے ہیں بھئی، اسی صدیق اکبر نو منن والے آ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مصطفیٰ ساری انسانیت دے اندر اول شخصیت کا نام ہے، وہ صدیق جو ہے وہ زندگی جھوٹ نہ بولے تو وہ صدیق ہے۔ جڑا صدیق اکبر دا ملنگ جو ہے منن والا صدیق اکبر دا وہ گل دے نال جھوٹ بولے تو انہوں کون کہے گا صدیق دے منن والا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر انہوں کدی نہیں اپنان گے، کدی نہیں انہوں اپنا منن گے۔ میرے نبی دے غلامو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوارے سور دی طرف لے کے گئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن میرا دل کردا ہے کہ تسی اوپر تشریف لے آؤ تو میں تانوں اپنے کندھیاں تے اٹھاواں۔ قربان جائیے صدیق اکبر تو کہ رسالت کل، امامت کل، تاجدار کائنات حضرت سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ سیدنا صدیق اکبر کی گزارشات اور عرض نفیسی اتنی پیاری کہ حضور نے انکار نہیں فرمایا، فرمایا صدیق پھر تو اٹھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے رسول اللہ نے اٹھایا، میرے نبی دے قدم مبارک جو ہے سینہ صدیق اکبر دے نال لگے، اور حضرت صدیق اکبر امامت کل رسالت کل نو اٹھا کے جا رہے ہیں۔ اے او نبی نے کہ جدو رسول اللہ نے فرمایا نا فتح مکہ جدو ہوئی، حضور نے فرمایا نا اے مولا علی تسی اتھے ٹھہرو تو میں اب بتاں نو توڑنا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے آپ دے اوپر رسول اللہ نے قدم مبارک رکھیا، آپ فرمان لگے یا رسول اللہ وہ صدیق ہی ہے، میں نبوت دا بوجھ اٹھان دے قابل نہیں ہاں، میں نہیں اٹھا سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا چل پھر علی تو آ کے نا انہاں بتاں نو توڑ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بوجھ جو ہے امام نبوت دا بوجھ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرمان یا رسول اللہ میں نہیں اٹھا سکتا، وہ صدیق ہی ہے کہ جنہیں نبوت دا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ میرے نبی دے غلامو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل سیدنا صدیق اکبر دے کندھیاں تے سوار نے، اور رسول اللہ دے قدم مبارک جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے سینے دے نال نے۔ ایک حدیث مبارکہ میں پڑھی ہے تو نال بھی چلو حدیث مبارکہ سنا لواں، تسی تے انج چپ کر کے بیٹھے ہوندے، پتہ نہیں کسی بس دا انتظار کرتے بیٹھے جے کہ بس آوے تے اسی جاویے جناب ہے۔ لو جی تہاڈی محبت ہے ماشاءاللہ، اچھا محبت نہ سن رہے ہو، صحیح میں بھی چپ کر جانا، تسی میرے نال محبت کر رہے ہو، میں تہاڈے نال محبت کرنا میں تے جمعہ شام نو کسی ہور کول سن لیں گے۔ تو میرے نبی دے غلامو آپ تھوڑا جہا مسکراندے رہا کرو نا، پتہ لگے بھی سنن ڈے ہو کہ پتہ نہیں غصے چ بیٹھے ہو، پتہ بھی نہیں لگتا غصے چ کیڑا تے محبت والا کیڑا ہے۔ اس دور بندے نو سمجھنا مشکل ہے، ہر شے سمجھ لگ جاتی ہے، بندہ نہیں سمجھ چاہتا، یہ دور ایسا ہے بندہ نہیں سمجھ چاہتا، ہر شے جو ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے حفاظت فرمائے، رحمت فرمائے، کرم فرمائے امت مصطفیٰ دے حالات دے اوپر۔ میرے نبی دے غلامو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے قدم مبارک جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر دے کندھیاں تے
تے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مصطفیٰ نو اٹھایا ہوئے گا، پتہ ادو مقام کی ملیا ہوئے گا، ادو کیا مرتبہ ہوئے گا؟ او جبریل امین مقام میں سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں تے بیٹھے ہوئے عرض کر دینے مولا جتنی ہون صدیق تے رحمت اور عنایت ہو رہی ہے، یا اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس رحمت وچوں کچھ حصہ نہ لو۔ رب سونے نے فرمایا اے جبرائیل پھر جا، جے تو چاہنا ہے نا تینوں کچھ ملے تو جا پھر مصطفیٰ دے قدم جو ہے وہ صدیق دے سینے تے نے، تو اپنے نورانی پر جو ہے صدیق دے قدمہ تے وچھال ہے، جوے جوے رحمت انہوں ملے گی اللہ تینوں یہ عطا فرما دے گا۔ اور یار جیڑا اتنا افضل ہو جائے، اتنا مقام مل جائے کہ جبرائیل نو آ کے اپنے پر جو ہے صدیق دے قدمہ تھلے وچھانے بان، تو پھر مننا پوے گا نا جدو صدیق نے مصطفیٰ نے اٹھایا وہ تو صدیق عرش افضل تو بھی اعلیٰ ہے، صدیق عرش افضل تو بھی اعلیٰ ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے جس مقام تے رسول اللہ جلوہ گر نے، جس مقام تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ تشریف فرمانے وہ جگہ جو ہے عرش اعلیٰ تو بھی افضل ہے، افضل و اعلیٰ ہے، تو جس مقام تے حضور تشریف فرما ہون وہ عرش تو بھی اعلیٰ اور افضل ہو جائے، تے جدو حضور صدیق تے تشریف فرما ہون، جدو صدیق نے مصطفیٰ نے اٹھایا ہوئے، جدو صدیق نے مصطفیٰ نے اٹھا کے اپنے قریب کر کے ایجی جفا مصطفیٰ دے قدمہ لگایا ہوئے، حضور نے صدیق نے پکڑیا ہوئے، تو پھر مننا پوے گا وہ تھاما بھی افضل تے مصطفیٰ دا او یار بھی افضل ہو گیا ہے، حضور دا او یار غار بھی افضل و اعلیٰ ہو گیا ہے۔ زندہ باد۔ تو میرے نبی دے غلامو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ انہوں شان اور مقام اے عظمتہ ملیاں۔ ویسے صدیق بھی وزیر ہے مصطفیٰ دا، جبرائیل بھی وزیر ہے مصطفیٰ دا، یہ دونوں وزیر نے۔ حضور نے فرمایا نا ہر نبی نو دو وزیر ملے، مینوں چار وزیر اللہ نے عطا فرمایا مینوں رب نے چار وزیر، دو وزیران دی حکومت تھوڑی تے چار وزیراں والی حکومت زیادہ۔ حضور نے فرمایا میرے دو زمین تے نے دو آسمان تے نے۔ میرے نبی دسنا چاہتے سن جتنے بھی نبی ہے انہاں دی بادشاہت رہی ہے اس دنیا تے، فرمایا رب نے مینوں دو زمین تے دیتے دو آسمان تے عطا فرمایا، فرمایا میں زمین دا بھی بادشاہ ہاں، حضور فرماندے نے میں آسماناں دا بھی بادشاہ ہاں۔ چار وزیر تے ساری کائنات دی بادشاہ، چار وزیر ساری کائنات دی بادشاہ۔ ساڑھے ملک دا بیڑا غرق ہو گیا، وزیر ہی کھا گیا سارا ملک ہیں، حضور تے چار وزیر تے ساری کائنات دی بادشاہت ہے میرے نبی دیکھو۔ تو دیکھو یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کتنی شانہ اور مقام عطا فرمائے۔ اچھا اتنے نا ایک نقطہ یاد آ رہا ہے، وہ دل کر رہے تو عرض کرا تاکہ اسی بات ختم کر دیں گے جناب، جتھے انشاءاللہ وقت ہوئے گا اتھے گل ختم ہو جائے گی، پر نقطہ پیارا ہے چلو سماعت فرما لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وزیراں دے وچوں دو وزیر دنیا تے نے تے دو آسماناں تے نے۔ جڑے دنیا تے نے وہ ایک صدیق اکبر ایک فاروق اعظم ہے، جڑے آسماناں دے وزیر نے ایک جبرائیل ہے ایک میکائیل ہے۔ مسئلہ پوچھ لوی ایک تہاڈے کول اگر ناراض نہ ہو، کیا حضرت جبرائیل امین اور میکائیل وہ زندہ نے یا فوت ہو گئے؟ زندہ نے، قیامت تک زندہ رہیں گے نا، فرشتے نے ہے بھی زندہ نے، رہنا بھی زندہ ہے۔ اچھا دوسرا مسئلہ دسنا ذرا، شہید مردہ ہوندہ ہے کہ زندہ؟ اللہ کا قرآن فرمانا ہے شہید زندہ۔ سیدنا فاروق اعظم آپ شہادت دی موت ہوئی تو فاروق زندہ کے زندہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ طبعی طور دے اوپر آپ دا وصال ہویا، لیکن جڑا او سب نے دسیا سیگا غار سوت دے اندر او اثر آیا۔ حدیثاں اٹھاؤ، حدیثاں دے اندر فرمان ہے جنہوں سب دسے سب دے اثر نال او فوت ہوئے اونوں اللہ شہادت دا مقام عطا فرماندا ہے۔ تو پھر صدیق بھی زندہ، فاروق بھی زندہ، جبرائیل بھی زندہ، تے میکائیل بھی زندہ۔ او یار کیسا ساڈا عقیدہ ہے، او جنہاں دے وزیر زندہ دے او بادشاہ کے میں مثال فرما گیا ہے، او جنہاں دے وزیر زندہ او بادشاہ بھی زندہ ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نے، یہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔
اور اسی اپنا عقیدہ یا قرآن وچوں لبنے ہاں یا محمد عربی دے فرمان وچوں لبنے ہاں۔ میرے نبی نو اللہ نے 4 وزیر عطا فرمائے، وہ 4 وزیر بھی زندہ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ، تائی تو سکھاواں گے۔ ہن قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، قیامت تک بادشاہت مصطفیٰ دی رہے گی۔ اے کانے مانے اے سارے اے جھوٹے دجال کذاب اے سارے نبی جو ہے وہ جڑا کہے میری مانو 2 ہفتے بعد وہ کہندا ہے یہ مینوں وحیاں نازل ہوئیاں، مینوں تو جبرائیل نے۔ او یار جڑا قرآن دی نہ منے، حدیث دی نہ منے، علماء دی نہ منے، کسی مفتی دا فتویٰ نہ منے، اوندے تو ڈریا کرو۔ کدھر ایک کنجر نبوت دا دعوی نہ کر بیٹھے، اے مرزا قادیانی دا اون دی نسل چ نہ ہوئے، کیونکہ حضور نے فرمایا نے ہون گے، اے ہون گے، اے دجال بھی ہون گے، قذاب بھی ہون گے، انہوں نے آنا ہے دنیا چاہ کے دسنا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ فرمایا ادھر پتہ چلے گا نا کہ مصطفیٰ دے غلام کیڑے نے تے انہاں نوں منن والے کیڑے نے۔ فرمایا اوتھے جا کے تہاڈے عقیدے دی پہچان ہوئے گی۔ ویسے ساڈا اہل سنت و جماعت دا یہ حال ہے کہ ساڈا سب تو زیادہ کمزور عقیدہ ہے، ساڈا سنیاں دا سب تو کمزور عقیدہ جے۔ سانو کسی محفل کسی جگہ تے کسی بندے دے کول بیٹھ کے اگر اپنے عقیدے دی وضاحت دینی پوے اسی نہیں دے سکتے۔ اہل سنت و جماعت دے اکثر کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ نے بڑا کچھ عطا فرمایا ہے، لیکن اکثر دی بات کر رہے ہیں کہ ایسے بھی موجود نے کہ جڑے اپنے عقیدے دی پہچان انہوں نے گرفتی نہیں ہے عقیدے دے اوپر۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ وہ عقیدے نو نا مذاق سمجھا ہوا ہے، پتہ ہی نہیں ہے اسی نماز پڑھ رہے ہیں کس عقائد دے تحت پڑھ رہے ہیں۔ دیکھو یار ہر بندے دا ایک شجرہ نسب ہے، ایک طریقہ ہے، طریقت ہے، سانو تو پتہ ہی نہیں ہے اسی کیا کرنا ہے، کس طرح جینا ہے، زندگی جین دا اصول کیا ہے۔ صرف کیا ایک نماز فجر دی پڑھی تے ہفتے بعد جمعہ پڑھ لیا مسلمان آگی، اسی دائی اسلام بنے پھرنے ہاں، اسی باہر بہ کے فتوے لاویے علماء دے اوپر، اسی جناب ایک سویر دی نماز پڑھیے، آج مولوی نہیں سی ہے، مولوی جنت جو جان گئی نہیں، اسی ایک جمعہ پڑھیا تے اسی جناب فلاں دیکھیا ختم۔ ہاں جی کیا دین اسلام میں ایک جمعہ ایک فجر دی نماز ہے، باقی ساری معافیاں نے؟ تو میرے نبی دے غلاموں ساڈا حق بنتا ہے کہ اسی مکمل جس عقیدے دے اوپر آنا اس عقیدے دی مکمل چھان بین کر لویے، اسی اپنے عقیدے دی چھان بین کر لویے، تاکہ جدو مر کے قبر چ جاویے نا، جدو فرشتے پوچھن گے دس ہوئے مصطفیٰ دے بارے کی کہنا سے، وہ تو بلا جھجک جو ہے تینوں کہنا پوے، میں دنیا دے وچ رہ کے کہنا سا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہ تینوں جدو سوال کرن کہ حضور دے عقیدے دے بارے کی کہنا ہے تے تو اوتھے کہے پھر میں تو پڑھدا ہوندا سا مصطفیٰ جہاں رحمت بلا کو سلام شمع بزم ہدایت بلا کو سلام، تو وہ تو مصطفیٰ دی شان بیان کر سکے، تو حضور دے بارے دس سکے، تو اپنا تعارف کروا سکے، تو انہاں نوں دس سکے کہ میں مصطفیٰ دے نال کنا کو پیار کرنے والا ہاں، حضور دے نال کتنی محبت کرنے والا ہاں۔ تو میرے نبی دا فرمان ہے، فرمایا جڑا علماء نال پیار کردا وہی مصطفیٰ نال پیار کردا ہے، یہ حضور دی حدیث ہے۔ فرمایا جڑے میرے علماء دے نال پیار نہ کردا وہ مصطفیٰ دے نال بھی پیار نہیں کردا۔ اسی پتہ کتوں خلاف ہونے ہیں، آج جڑے رب نو بھی نہیں مندے، پتہ بات کتوں بگڑتی ہے۔ سب تو پہلے پیو دے نافرمان ہوندے نے، پھر علماء دے نافرمان ہوندے نے، پھر ولیہ دے نافرمان ہوندے نے، پھر صحابہ دے منکر بندے، پھر تابعین دے تبع تابعین دے بزرگاں دین دے اللہ والیاں دے نیک لوکاں دے صالحین دے کتب ابدال غوثاں دے منکر ہوندے ہیں۔ اے مصطفیٰ دا بھی نعوذ باللہ انکار کر کے اے خدا دے بارے بھی بہتان لگانا شروع کر دیندے نے۔ بات کتھوں بگڑدی ہے؟ پیو تو بات بگڑدی ہے۔ سب تو پہلے پیو دا نافرمان، چند دن بعد دیکھیا جے امام دا بھی نافرمان ہوئے گا۔ اے پڑھیا لکھیاں باتاں، اے قرآن و حدیث دیا نچوڑ ہے۔ سب تو پہلے پیو دا نافرمان، پھر مولویاں دا نافرمان، پھر ولیاں دا بے ادب استاد کہے گا میں اینو مننا وا باقی سارے گئے، اینو مننا تے او بھی تے اللہ دا ولی ہے، بھی رب دا ولی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے تو انہی اتباع کر، باقی سارے نو سلام تو پیش کرتا، اے بھی تو رب دا ولی ہے نا۔ اللہ نے شان و مقام اعلیٰ، اے تو زد ہوئی نا، میں مولا علی دے ذکر کرنا باقیاں دا نہیں کرنا، کیوں باقیاں دی واری تینوں موت پیندی ہے، جدو حضور خود فرما گئے میرے نبی نے نہیں جی دیکھو نا جی ویکھو، حضور نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا تو جیڑی بھی حدیث لیا نا اس حدیث دے نال میرے نبی نے نال صدیق نے بھی شان فرمائی ہے، حضرت فاروق نے بھی شان بیان فرمائی ہے۔ اور یار سارے نو منو، سارے صحابہ نو منو، حق چار یار منو، ہر صحابی نبی منو،
تہاڈا عقیدہ بہتر ہوئے، عقیدہ اعلیٰ ہوئے، تسی کیڑا چورن بیچنا شروع کر دیتا ہے، ایک نو مننا باقیاں دا انکار کرنا ہے۔ او مولا علی فرماندے نے اس بندے نو میں جنت دا ٹکٹ نہیں داں گا، انہوں میں جنت جو وڑن نہیں داں گا جیدے دل وچ بغض صدیق ہوئے۔ اور یار جدو مولا علی جیسی ہستی جنت دا ٹکٹ دین والا خود فرمائے وہ جنت کی سواری نہیں کر سکتا، وہ جنت وچ داخل نہیں ہو سکتا، دل وچ بغض صدیق ہوئے تے پھر مننا پوے گا اللہ دے اے شان اور مقام جو ہے اتنا اعلیٰ اللہ عطا فرمایا ہے کہ جنت دا ٹکٹ بھی صدیق دی محبت نال اللہ نصیب فرمائے گا۔ بندہ کندو جی دیکھو نا قاری صاحب حضرت مولا علی دا ہاتھ پھڑیا مصطفیٰ نے، میں گل نہیں کردا وضاحت وال نہیں ہوندا، بہرحال ہاتھ پھڑیا مصطفیٰ نے تے جدو مصطفیٰ نے ہاتھ پھڑیا حضور نے فرمایا جیدہ تسی سارے آپس سے پائی پائی، فرمایا میں علی دا پائی۔ دیکھو نا قاری صاحب میں کہ تو وہ منظر نہیں ویکھیا، کہنے لگا جی کیڑا منظر؟ میں کہ جدو مسجد نبوی ہے رسول اللہ تشریف لے آئے صحابہ دا جمع غفیر ہے، ایک ہاتھ وچ سیدنا صدیق اکبر نے، ایک ہاتھ وچ سیدنا فاروق اعظم نے، میرے نبی نے داخل ہوئے، صحابہ فرماتے رہے وہ دیکھو مصطفیٰ آ گئے، فرمایا کھڑے ہو استقبال کیتا، حضور نے فرمایا صحابہ اج کیوں ویکھدے ہو؟ پتہ ہے ایک آج انج ہویا ہے ایک پھر انج ہوئے گا۔ یا رسول اللہ کدو؟ فرمایا جے بھی آج میں محمد جو ہے ایک ہاتھ وچ صدیق نو لے آئے، ایک ہاتھ وچ فاروق نو لے آئے، مسجد نبوی وچ داخل ہوا ہوا، فرمایا ایویں جو ہے جدو اللہ حکم فرمائے گا نا تو میں جنت وچ داخل ہوں گا، فرمایا میرے سجے صدیق ہوئے گا، کبے سیدنا فاروق اعظم دا میں ہاتھ پھڑیا ہوئے گا، فرمایا میں محمد دی جنت وچ داخل ہوں گا۔ یار دیکھو نا یہ رسول اللہ دا فرمان ہے نا کہ اسی انہوں چھڑ داں گے یا اسی منکر ہو جائیں گے مولا علی دا فرمان پڑھن دا؟ او یار محبتاں نے مصطفیٰ دیاں جدو حضور خود نواز رہنے، جدو نبی خود نواز رہنے، میرے نبی دے غلاموں سیدنا صدیق اکبر نے اٹھایا، اللہ نصیب کرے ہر کسی انہوں غار سور دیکھنا، چڑھنا، جانا، انہاں مقامات دی زیارت کرنا، ماشاءاللہ بابا جی اللہ تعالیٰ نے صحت دے، فرماندے نے میں بڑی محبت رکھدا سا، اللہ نے دکھا دیتا، یقیناً جڑا محبت رکھدا اللہ انہوں نے دکھا لیندا ہے انشاءاللہ۔ میرا بھی ارادہ ہے سال جان دا، دعا کرے جی سارے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ، اسی بھی جو ہے زیارتہ کر کے آئیے۔ ہاں جی پتہ نہیں جی زندگی دا فوجی صاحب ڈراندے بڑا نے، بہرحال میرے تے مقتدی کہندے سن مولوی ہفتے چ مر جانا جے، کہندی یار بھائی قسمیاں بات ہی نہ کول کسی دی زندگی تے موت دی سند ہوندی نہ مینوں کھڑکا دینا سی گا، بہرحال سانو موت بھی قبول ہے، اسی الحمدللہ اگر مریں گے بھی نہ او یار اسی تے دین دے نال وفا ایتھے رہیدا تواڈے کول، اب تواڈے سارے معاملات نظام ہر چیز سنا کے بھی دین دی خاطر ہی ہے نا، ٹھیک ہے یار دین دی خاطر ہے۔ کیا تواڈا منڈا اگر ایک کام کرے، کل ایک بچے نے پوچھ رہا سا میں کہ تو جا رہے ہیں فیکٹری؟ کہندا جی جا رہے ہیں۔ میں کی تنخواہ لینا؟ کہندا جی میں 35,000 روپے تنخواہ لینا۔ ہاں جی اس بچے دی اصلیت حقیقت دے یار اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اگر وہ 35-40,000 روپے کا عام بچہ کما سکتا ہے تو کیا اسی ایڈے یار مارے سا یا بہ کو اکھاں تو انا سا کہ صرف تسی لبدے سو یا ہاتھ پیر منہ کم نہیں کردا؟ الحمدللہ بحمدللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ دا فضل ہے، اللہ جس تو چاہے جو کام لوے، یہ رب دی شانہ نے، اسی بڑے خوش ہیں رب نے سارے کو دین دا کام لیا، اسی بڑے مطمئن ہیں اپنی زندگی دے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے سانو دین واسطے چنیا ہے الحمدللہ تعالیٰ۔ تو میرے نبی دے غلامو او جناب مولوی نے مر جانا ہے، ہاں جی بس گیا ختم ہے ہفتہ آخری ہے، او یار زندگیاں خدا دیندا ہے، زندگیاں خدا دیندا ہے، اے رحمتاں نعمتاں کرم، اے جے بندہ نرائی چنگا ہوئے نا تے بیماری نہ ہوئے، وہ اللہ سمجھو اندے تو ناراض ہے۔ ایک صحابی رسول نے شادی ہوئی انہاں دی، جدو شادی ہوئی نا 6 مہینے گزر گئے تے بندے نو کچھ بھی نہ، سر درد بھی نہ ہوئی، سر درد نہ ہوئی تے بیوی انہاں دی پڑھن والی سی، کوئی جاننے والی سی، صحابیہ سی، مصطفیٰ دی غلامہ سی، منن والی سی، وہ کہنے لگی مینوں طلاق دے۔ وہ صحابی رسول بڑے پریشان ہوئے، کہندے نے میں تینوں کوئی دکھ دیتا، کوئی پریشانی دیتی، گھر وچ کوئی معاملات کوئی تعلق نصاب کسی کوئی کمی پیش ہوئی؟ کہنے لگی نہیں مینوں طلاق چاہیے ہے۔ انہیں کہ انج نہ کر، بڑی گل ہے، حضور موجود نے، مصطفیٰ دی بارگاہ چ چلنے ہیں، جو مصطفیٰ فرما دیں گے میں کر داں گا۔ انہیں کہ ٹھیک ہو گیا، میں طلاق لینی ہے۔ انہیں کہ کیوں ضد کر رہی ہیں طلاق تے؟ صبر کر لے، حضور دی بارگاہ تک جا لین دے، جے نبی نے فرما دیتا تو طلاق ہو گئی۔
انہیں کہا ٹھیک ہے. سویرے روانہ ہوئے, راستے جانے میں لگا ٹھڈا تے خون نکلا, کہندی آجا چلیے واپس, آجا چلیے واپس. ہن حضور تک انہیں کیا وجہ تے دس, انہیں کیا وجہ یہی ہے میں سنیا ہے جنہوں کچھ نہ ہوئے رب اندے تو ناراض ہوندا ہے, جنہوں کچھ نہ ہوئے اللہ اندے تو ناراض ہوئے, تے جنہوں کچھ ہوندا رہے سمجھو رب نو یاد فرما رہے ہیں, اللہ اندے نال محبت فرما رہے ہیں. اللہ دے مقرب بندے وچوں نے. انسان نو بخار ہوندا, بندہ کہندا آئے ہوئے میں ہی لبا سا, او یار تینوں پتہ نہیں جدوں تو بخار صحت یاب ہونا تیرے اللہ گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے. اللہ بخار دے نال نال تیرے گناہ ہلکے کر دیندا ہے. او ایڈا ڈاکٹراں وی تے کھانا ہے نا کدھروں, انہاں نو اللہ پیسے دے دیندا ہے, تیرے گناہ ہلکے کر دیندا ہے. او یار دیکھو اے اللہ دیاں رحمتاں نے, نعمتاں نے, کرم نے. تے کسے بارے کہنا ہفتہ مولوی دا آخری ہے, رضیاں نے یار تیری زبان آخری ہو جائے. ساڈا تے عقیدہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر, دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے, دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے. او یار ساڈی تو امید ہے اسی تو باہر رکھنے ہیں, تسی بھی دعا کرے جے. میرا بھی عقیدہ ہی ہے یا رسول اللہ ساری زندگی تواڈے نام دا پہرا دیتا, تواڈی نوکری غلامی گھر بار ماں باپ بہن بھائی ہر رشتہ چھوڑیا ہے تواڈی خاطر. جدوں مر کے قبر تے جائیے نا کسے نہیں ہونا, تسی آ جایا جے قبر نور نالا نور فرما جایا جے. تو یار جدو عقیدہ آئے ہوئے میں نا اج موت آ جائے سانو قبول ہے, کسے دے کہا کچھ نہیں ہونا, کسے دے آکھیاں نہیں ہونیاں, کسے دے آکھیاں بندے نہیں مردے. بہرحال اللہ تعالیٰ انہوں نے جزا دے, اللہ سونا انہوں تے راضی ہوئے. میرے نبی دے غلام آخری بات جو بات چلی سی انہوں ختم کر کے جمعۃ المبارک اختتام کی طرف لے آئیے. کڑی وال نہیں ادھر گل وال ویکھو, انشاءاللہ بات میں ختم کر لگا. میرے نبی حضرت صدیق اکبر نو لے کے غار ثور وال پہنچے. جدو پہنچے حضور نے فرمایا یا رسول اللہ ٹھہرو, تسی ٹھہرو. قرآن فرماتا ثانی یسنین اذ ہما فی الغار, ثانی یسنین. آپ فوجی صاحب بڑا ترجمہ پڑھتے ہیں, فوجی صاحب یہ گل لبنا کسی مفسر کی بات نو ڈھونڈنا. انشاءاللہ میں بھی ایک نقطہ پیش کرنا وا. اللہ فرما رہا دو میں سے دوسرا, ثان یسنین دو وچوں دوسرا. ہوں اتو کون مراد لیا جائے گا؟ ہر بندہ کہندا جی رسول اللہ کی بات ہے, حضور کی بات ہے, حضور کی بات ہے, پر تفسیرہ خاموش نے, مفسرین خاموش نے. یہ نقطہ جو ہے ایک بزرگ جو تلفظ میں نقطہ ملیا, وہ فرمان لگے قرآن کا جواب قرآن دے وچوں دئیے. فرمایا کہ پہلا نمبر رسول اللہ کا ہی ہے, پہلے رسول اللہ ہی نے, لیکن اہم مقام جدو آیا نا کہ غار ثور تے پہنچے, وقت تھوڑا ہے بات نو سمجھ لینا. مقام میں غار ثور تے پہنچے, فرمایا اللہ نے نال قرآن نازل فرمایا. اللہ فرماتا ہے ثان یسنین دو وچوں دوجا. ہن حضور فرما رہے یا رسول اللہ ٹھہرو, یا رسول اللہ ٹھہر جاؤ, پہلے اندر میں جاواں گا. ہاں جی غلام ہوئے تو یہو جہا, غلام ہوئے تو ایسا, ہاں جی مرید بھی ہوئے تے مراد بھی ہوئے, نہ مراد نہ ہوئے, مرید بھی ہوئے تے مراد بھی ہوئے, کہ مراد والا مرید ہوئے. اتنا نا کہ پیر گڈیاں میں ساڈے کول سائیکل ہی نہیں ہے, ہیں اے چنگا پیر ہو بھائی, پیر ہوئے عزت والا ہوئے, شان والا ہی ہوئے گا نا. تو کلا انہوں مننے والے کئی, تو پیر دیا گڈیاں ویکھ کے روے, اللہ نے پتہ نہیں انہوں کنی شان عطا فرمائیاں نے. شکر ہے کہ پیر جو ہے نا ساڈے سامنے کھاندے نہیں, اتنے تے مولویاں دا کھانا برداشت نہیں, جے پیراں دا ویکھ لئیے تے بندے تو اوویں ہی مر جان, اوویں اٹیک ہو جائے رات نو, ستے پہ سٹیٹس ویندے ہی مر جاؤ. میرے نبی دے غلاموں توجہ, اللہ قرآن دے اندر فرماندا ہے ثان یسنین دو وچوں دوسرا. فرمایا جدوں وقت آیا او غار آئی, حضور نو صدیق اکبر فرمان یا رسول اللہ ٹھہر جاؤ, اندر سپ نہ ہوئے, اندر بچھو نہ ہوئے, اندر گند نہ ہوئے, پہلے وہ مقام صاف کراں گا پھر تو انہوں لے کے جاواں گا. اللہ دا قرآن فرماندا ہون دو وچ جڑا دوسرا سی نا صدیق اکبر دے, فرما رہے نے یا رسول اللہ ٹھہر جاؤ, یا رسول اللہ ٹھہر جاؤ, پہلے میں جاواں گا پھر تسی آنا ہے. تو حضرت صدیق اکبر تشریف لے گئے, جا کے جالا صاف فرمایا. اتنے جناب جو گند جو معاملات جو پرندیاں دیاں بٹھاں وغیرہ سارا صفائی فرمائی. آپ دے کول کچھ بھی نہیں, اپنی دستار اتاری, دستار اتار کے نا مصطفیٰ دا مسکن بنا رہا ہے, حضور دے بیٹھن دی تھاں بنا رہا ہے, حضور دے بیٹھن دی جگہ بنا رہا ہے. سیدنا صدیق اکبر نے ساری غار ثور نو صاف فرمایا. آپ نے دیکھا سوراخ نے
اپنی دستار نو پھاڑ پھاڑ لگا رہا ہے، پھاڑ پھاڑ لگا رہا ہے. دستار ختم ہوئی، اپنی قمیض نو اتاریا، کرتا اتار کے پھاڑ پھاڑ کے لگا رہا ہے. دیکھیا چھوٹے سوراخ بند ہو گئے، صفائی بھی مکمل ہو گئی، بڑا سوراخ رہ گیا. حضرت صدیق اکبر نے پاؤں رکھیا تو آپ بیٹھ کے آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تشریف لے آؤ، یا رسول اللہ تشریف لے آؤ. دیکھو یار مقام ادھر جدوں آن لگے میرے نبی سوار نے، کندھے صدیق دے نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار نے، سوار بھی آلہ سواری بھی آلہ. ادھر دوسرا مقام دیکھو، سیدنا صدیق اکبر نے اپنی گود بچھائی اور حضور نے فرمایا یا رسول اللہ تشریف لے آؤ. ہن گود مصطفیٰ دیا ہے، چہرہ مصطفیٰ دا ہے، گود صدیق اکبر دیا ہے. حضرت صدیق اکبر لٹا رہے ہیں، حضور لیٹ رہے ہیں، مصطفیٰ نے چہرہ رکھیا. صدیق اکبر دی گودی ہے، مقام وراء الورا مقام. اس منظر میں دیکھنا کتنا قرب ہویا، کتنے قریب ہوئے. پھر صرف دو ہی سن. ایویں تو نہیں نا فاروق اعظم فرماندے نے اے بھائی صدیق میری زندگی دیاں ساری نیکیاں لے لو، غار سور والی ایک دے دو، غار سور والی ایک دے دو، ساریاں لے لو. فاروق جاندا ہے نا غار وچ ادھر مصطفیٰ ہے، ادھر صدیق ہے. جڑا قرآن پڑھے وہ قاری قرآن ہوندا ہے، جڑا قرآن پڑھدا ہے وہ قاری تے جڑا جمال مصطفیٰ دیکھے وہ صحابی بندا ہے. تے جڑا غار سور وچ اپنی چولی وچ لٹا کے تلاوت چہرہ مصطفیٰ دی کرے وہ صدیق بندا ہے. وہ سیدنا صدیق اکبر دی ذات بابرکات ہے. میرے نبی دے غلام ہو حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایڑی لگائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹایا. جدو ایڑی لگائی نا تے حضرت عیسیٰ دے وقت دا ایک سپ سی جی نے خطبہ حضرت عیسیٰ دا سنیا کہ ایک آخری زمان نبی آن گے تے بڑے پیارے نبی ہون گے، بڑے سونے نبی ہون گے، لوگ انہاں دے حسن دے خطبے پڑھن گے، بڑے اعلیٰ نبی. او سارا دسیا حضرت عیسیٰ نے. جدو دسیا نا تو سپ سندا سی. حضرت عیسیٰ نے فرمایا او نبی سفر ہجرت والی رات غار سور تے جان گے. جدو دسیا تے او سپ دوڑیا جا کے نا غار سور نو پہلے ہی مل لیا کہ اتنے آن گے، اتنے تے ویکھاں گا نا، اتنے تے ویکھاں گا نا. سانپ طالب تھا دیدار سرکار کا، کر رہی تھی کام ایڑی دیوار کا، آنسو نکل پے پاؤں ہٹا نہا، کمال عشق تھا یار غار کا. فرمایا نا کہ وہ سپ جو ہے وہ بھی دیدار دا طالب ہے. ادھر صدیق اکبر بھی یہی وقت لب رہے سن کہ مصطفیٰ دا چہرہ ہوئے، کلا صدیق ہوئے تو ویکھ ہی جاوے. یہ چہرہ مصطفیٰ ہے، یہ وہ چہرہ ہے کہ جس چہرے دیا قسمہ اللہ قرآن کے اندر چھائے. یہ وہ چہرہ مصطفیٰ اصل میں قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصل میں قرآن ہے. عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام. یہ وہ چہرہ مصطفیٰ ہے کہ اس رخ مصطفیٰ دیا قسمہ اللہ نے قرآن کے اندر فضحا واللیل اذا سجا، یہ سارا قرآن جو ہے قرآن دی آیتاں یہ چہرہ مصطفیٰ دی قسمہ اٹھا رہے ہیں. تو کلا صدیق چہرے نو ویکھی جا رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر دے آنسو نکلے. بندہ کوئی جلدی وچ ہوے کوئی یہو جی چیز ویکھ لوے نا وہ ادب تو نہیں نہ کردا. ہن میں کہاں جناب محترم صدر صاحب بابا جی، ہاں جی، تے ادھر جناب میں سپیکر نو ہاتھ لا مینوں کرنٹ لگے تے میں کی انہاں نوں ایویں کہاں گا جناب محترم صدر بابا جی محمد ریاض کھوکھر صاحب، تھوڑا جہا کہاں گے انہاں نوں، کہاں گا بابا جی آ ویکھیا جی او کی آندے نے یار. تے بابے نے بھی غصہ نہیں کرنا بھی قاری صاحب یار وہ مسئلہ ایویں دا سیگا تو لہذا جلدی دے اندر انج ہو جاندا ہے، ناگہانی مسائل بنیا تو ناگہانی ہو گیا. بندہ ایسے مرحلے دے اندر کوئی القابات تو نہیں نہ دیندا. صدیق اکبر دی ایڑی دے اوپر سپ نے پہلے چھیڑیا، ہلایا، ویکھیا انہیں کہ نہیں یہ بھی عاشق کو تگڑا ہی لگتا ہے. انہیں پھر ڈنگ ماریا. جدو ڈنگ ماریا نا تے صدیق اکبر نو اثر ہویا تے اکھاں وچوں آنسو نکلے. جدو نکلے تے چہرہ مصطفیٰ تے آنسو گریا. حضور فرماندے نے صدیق رو رہے ہیں کہ یا رسول اللہ فداکا و ابیکا و امیکا یا رسول اللہ. واہ صدیق تیرے تو قربان جائیے. سپ ڈنگ بھی مار رہے، اکھاں وچوں آنسو بھی آ رہا ہے، جسم نو تکلیف بھی ہے، ہلے نہیں، اٹھے نہیں، بیٹھے نہیں. ہے جی وہ دھونے چھپلی ڈگ پوے تے ادھے بندے اونجی ادھر ادھر ہو جاواں گے. واہ صدیق تیرے عشق تو قربان.
واہ صدیق تیری محبت تو قربان. صدیق اکبر ہلے نہیں ہٹے نہیں. یا رسول اللہ سپ جو ہے ڈس رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا صدیق پاؤں ہٹا دینا. جی میں تو عاشق ہے نا وہ بھی دیدار کرنا چاہتا ہے. پاؤں ہٹا نا. پاؤں ہٹایا اور باہر آیا. بڑے بہادر مصطفیٰ دا دیدار فرمایا. وہ واپس چلا گیا. فرمایا صدیق ہونے نہیں آئے گا ایڑی بھی ہٹا لے تے ذرا ایڑی لے آنا. جدو ایڑی قریب فرمائی مصطفیٰ نے لعاب دہن لگایا. حضرت صدیق اکبر فرماندے نے اللہ دی عزت دی قسم ہے میرا اسی وقت درد ختم ہو گیا دور ہو گیا. اے شان ہے مصطفیٰ دی. انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ